آپ دیکھ رہے ہیں S4U اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ورضوا عنه ذلك لمن خشي الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونفعنا ذلك الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معروف سے کم ناقائے ناندار مدینے کے تاجدار اور وعنت کے مالک مختار حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کے صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے لکھا ہے سلطان سے نمبر سکندر سے، سلطان سے نمبر سکندر سے پوچھیے، کہتے ہیں کس کو کیا 72 سے پوچھیے. سلطان سے نمبر سکندر سے پوچھیے، سلطان سے نمبر سکندر سے پوچھیے، کہتے ہیں کس کو کیا 72 سے پوچھیے. رب کی رضا کے واسطے مرنے کی لذتیں، رب کی رضا کے واسطے مرنے کی لذتیں کیا ہیں؟ کتاب خالق اکبر سے کیا ہے؟ کتاب خالق اکبر سے پوچھئے. اور دین خدا کے واسطے باطل کے سامنے، دین خدا کے واسطے باطل کے سامنے لڑنے کا لطف آگے پیغمبر سے دین خدا کے واسطے باطل کے سامنے، دین خدا کے واسطے باطل کے سامنے لڑنے کا لطف آگے پیغمبر سے پوچھئے. سلطان سے نمبر سکندر سے پوچھئے، کہتے ہیں کس کو کیا 72 سے پوچھئے. خاطر ہمیشہ حوصلہ دے گا، خاطر ہمیشہ حوصلہ دے گا یہ کربلا، خاطر ہمیشہ حوصلہ دے گا یہ کربلا. کیسے بچائے دین کو اثر سے پوچھئے. لوگ سر روزے پاک کرنے کے اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے. یہ سمجھنا نہیں بہت ضروری سمجھ ہے، کیونکہ جب آپ تو آئے ہیں تو صرف قریب قریب ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی یہاں تو کوئی وہاں. ہم چونکہ لگنا چاہیے کہ بھائی آپ دیکھیے تو اس لیے خالی ہے. میرے ساتھ سے لیکن 2 منٹ پہ کیا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
پائے دلا قلب نوری پائے دلا مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری پائے دلا دل کو قلب آئے گا دل کو قلب آئے گا جس پہ چمکے یہ جلوہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارے حافظ راشد صاحب بہترین راستہ ہے اور اس حال میں بھی وہ جس طرح سے نام پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے. جو امید و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انہیں مشرف فرمائے. تو کبھی کبھی نعتیں پڑھی جانی چاہیے, ذکر کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ تمام وعظ و نصیحت کا حاصل وہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رسول کو یاد کرنا ہے, دین پر چلنا ہے. تو کل بات کہاں سے ختم ہوئی تھی, کسی کو یاد ہے؟ ہوم کی ضروری ہے نا. کل کہاں میں نے تقریر سنا, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میں سے یہ ہوا تھا, آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تنظیم ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی 3 دن بعد, کتنے 3 دن بعد یعنی 24 ہجری, 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشورے کے ساتھ جو ایڈوائزری بورڈ تھا, اس ایڈوائزری بورڈ کے اندر جو لوگ تھے اہل علم, دانشور, فقیر, دیندار, خطیب, پرہیزگار, جب یہ بات آئی کہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنائے, ایک بورڈ تشکیل دی گئی. جب وہ بورڈ تشکیل دی گئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس ایڈوائزری بورڈ کے اندر لیڈنگ وہی کرے گا جو خود کینڈیڈیٹ نہ ہو. جتنے لوگ یہاں پر ہو تو لیڈنگ وہی کرے گا جو خود کینڈیڈیٹ نہ ہو. تو پہلے آپ میں سے جو لوگ ہیں یہ بتائیں کہ کون کون کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سب لوگ خاموش رہے. پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مجھے لیڈنگ نہیں کرنی ہے, مجھے کینڈیڈیٹ نہیں بننا ہے, تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے کینڈیڈیٹ نہیں بننا. یہ عبدالرحمن بن عوف کون ہے؟ عبدالرحمن بن عوف وہ صحابی رسول ہیں جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تھے تو اہل مکہ نے ان کے سارے ساز و سامان کو چھین لیا تھا اور کہا تھا عبدالرحمن تم مدینہ نہیں جا سکتے, اگر مدینہ جانا ہے تو مکے کا کوئی ایک
चवन्नी भी तुम मदीना में ले जाओ। ये शर्त रखी गई थी हजरत अब्दुर्रहमान को। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी को आशिक रसूल, उन्होंने कहा है मक्के वालों, तुम तो चवन्नी कहते हो, अगर मेरे बदन के गैर जरूरी सामान भी तुम लेना चाहो तो मैं उसे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मदीना नहीं छोड़ो। तो वो भी देने के लिए तैयार। तो जब ये मदीना तशरीफ लेकर के गए, कुछ नहीं था इनके पास। बारगाह रसूल में जब गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे मदीने का बाजार दिखा दिया। आज अगर हम आप किसी शहर से परेशान होकर किसी शहर में जाएं और उस शहर का सबसे बड़ा आदमी हमसे ये पूछे कि बताइए क्या हाल है, तो हम ये कहेंगे कि हुजूर हमारे घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, कपड़े नहीं है, बर्तन नहीं है, ये चीज अच्छा। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार ने पूछा क्या? या रसूलल्लाह, मुझे मदीने के बाजार में मदीने का बाजार था, उसके अलावा कुछ चलाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मदीने के बाजार में जाओ तो तुम करोगे क्या? या रसूलल्लाह, बाजार में लकड़ियां काट के लाओ और सुभान अल्लाह। ईमानी और मुसलमानी देखिए, हाथ फैलाएंगे नहीं, देखो अल्लाह के अपने क्या करो जंगल से लकड़ियां काटने के बाजार में चले। हुजूर ने फरमाया बुराई कैसे लोगे? बुराई का पैसा नहीं। हुजूर कुछ कहना ही चाह रहे थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा या रसूलल्लाह, मेरे पास एक चादर है, एक रिवायत में है कि प्याला है, ये समझिए कि कोई चीज थी। या रसूलल्लाह, आप चंदे का ऐलान न करें, मेरी ये चीज आप फरमा दे कि कोई खरीद ले और उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उसी से मैं तुम्हारी खरीद दूंगा। सुभान अल्लाह। उसी से मैं तुम्हारी खरीद। हुजूर ने याद फरमाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम हुआ, आपका एक करीब ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी लगाई और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जाते रहे, क्रिया काटते रहे, क्रिया काटते रहे, काटते रहे, देखते रहे। परसों के या महीनों बाद में फिर सरकार से मुलाकात का क्या बात है? या रसूलल्लाह, जिस हाल में था उससे बेहतर रहा। और उससे बोलिए सुभान अल्लाह। जिस हाल में था उस हाल से बेहतर रहा। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनकी गैरत ईमानी का यह हाल कि मैं किसी के सामने अल्लाह के नाम पर डरा हूं, मैं किसी के सामने दीन के नाम पर डरा हूं, मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा है लोगों, पहले तुम ये ऐलान करो कि तुम कैंडिडेट नहीं हो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा कि कोई आ ही नहीं रहा है, तो तुम लोग मैं कैंडिडेट नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 3 दिन का वक्त है, उसमें हजरत अली भी मौजूद है, हजरत उस्मान भी मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर भी मौजूद है, हजरत तलहा भी मौजूद है। 6-7 अजीजा ऐसे सहाबाए किराम जो उस जमाने के बड़े लोग माने जाते हैं। और जब सबों से पूछा
کہ میں چونکہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں اس لیے اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں کسے ووٹ دوں گا کس کا انتخاب کروں گا، لیکن تم لوگ بتاؤ کہ میں جس کو بھی انتخاب کر لوں کیا راضی ہو جاؤ گے؟ سبھی لوگوں نے کہا ہو جاؤ انتخاب ہو جائے، ٹھیک ہے جاؤ مجلس کرو۔ 3 دن میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پورے شہر کے اندر جگہ جگہ پہ جا کر کے اس شہر کے اجلہ علماء فقہاء دانشور اہل النام صوفیاء جو رسول کی بارگاہ میں قریب میں رہتے تھے اس سبب سے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مشورے کی اور یہاں تک کہ حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان اگر میں تم کو خلیفہ نہ بناؤں تو تم مجھے ایک مشورہ دو کہ میں کس کو اپنا خلیفہ بناؤں۔ اگر میں تم کو خلیفہ نہ بناؤں تو تم مجھے مشورہ دو کہ میں کسے خلیفہ بناؤں۔ حضرت عثمان نے کہا اگر تم کو مجھے خلیفہ نہیں بنانا ہے تو میرے بعد آپ کی چوائس میں حضرت علی ہوئی ہے۔ پھر حضرت علی کے پاس ہے چاہے علی اگر میں نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا تو آپ کی نظر میں آپ کے علاوہ کون ہے؟ بتایا کہ بھائی تم تو ہو ایک اچھا لیکن تمہارے علاوہ کون اچھا ہے؟ لیکن قربان جائے حضرت علی نے کہا اگر تم مجھے خلیفہ نہیں بنانا چاہتے ہو تو حضرت عثمان کو خلیفہ بنانا۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات طے ہو گئی، پورے شہر کے لوگ اس بات کو اتفاق ہو گئے، پورے شہر کا اتفاق ہوا، لوگ متفق ہوئے۔ کچھ نے کہا علی کو خلیفہ بنایا جائے، کچھ نے کہا عثمان کو خلیفہ بنایا جائے، کچھ نے کہا عثمان کو خلیفہ بنایا جائے، کچھ نے کہا علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے اس وقت اس زمانے کے الیکشن کمیشن کے چیف بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، جن کی غیرت زندہ ہے، جن کا ایمان زندہ ہے، جن کی ہمت زندہ ہے، جن کا قوت ایمان زندہ ہے، جن کی غیرت اسلامی زندہ ہے، وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فیصلہ دینے والے ہیں۔ مسجد نبوی میں 3 دن کے بعد میں پورے شہر کے لوگ گئے تھے۔ ابھی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں تھا، کچھ لوگوں نے وہاں بھی اپنی رائے پیش کرنی شروع کر دی۔ اتنے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اعلان کیا اے لوگوں میں تمہاری رائیوں کو جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں خلیفہ حضرت عثمان غنی کو بناؤں۔ حضرت عثمان غنی کے خلافت کا اعلان ہو رہا تھا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے سوال ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت علی اس وقت ہی نہیں۔ اچھا حضرت علی بعد میں آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کو سننے کے بعد مسجد کی صفوں کو چیرتے ہوئے، مسجد کی صفوں سے نکلتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے قریب پہنچے اور اعلان فرمایا کہ میرے نانا کے اوپر قرآن میں نازل ہوا ہے اوفوا بالعہد ان کان کان مسئولا، جب تم وعدہ کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ ہر وعدے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اے عثمان غنی سن لے، مجھ سے تمہیں کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مانا کہ مجھے عبدالرحمن بن عوف نے خلیفہ نہیں بنایا، لیکن آج سبوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اسے بولتے ہیں طلاق دینی،
اسے بولتے ہیں دلیری، اسے بولتے ہیں کلیجا۔ پھر تقریباً 12 سال تک، کتنے؟ زور سے بولیے، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کے خلاف کتنے؟ اس دوران ریگ، تہران، خراسان، جرجان، دیگر چھوٹے موٹے بڑے شہروں کو حضرت عثمان غنی نے فتح کیا، اور 6 سال تک بڑا حسین و جمیل منظر رہا، بلکہ عوامی سطح پر حضرت عمر سے بھی زیادہ مقبولیت پائی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر مزاج میں سخت تھے، لوگ ڈرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی مزاج میں نرم تھے، اور فیصلہ جب حضرت عثمان غنی کرتے تھے، اگر کوئی ٹوک دے تو اس فیصلے پر حضرت صالح فوراً کرتے تھے۔ تو 6 سال تک بڑا اچھا ماحول رہا۔ اس دوران چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے۔ اس 6 سال کی کامیاب حکومت کو دیکھ کر یہودیوں نے بڑا بنایا کہ حضرت ابوبکر چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے، خود محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، لیکن ہم نے جو سوچا تھا کہ محمد کے بعد دین ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوا۔ ابوبکر کے بعد دین ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوا۔ عمر کے بعد دین ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوا۔ بلکہ یہ دین جو سمیٹنا چاہیے تھا، جس کا دائرہ کم ہونا چاہیے تھا، جس کا دائرہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا، جس کا سرکل کمزور ہونا چاہیے تھا، تو یہودیوں نے بڑی سازش کی کہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہود و نصارا کے بارے میں 1-2 آیت نہیں، درجنوں آیتیں ہیں کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ عربی گرامر میں ہے کہ جب کسی فعل کے شروع میں لن آتا ہے تو وہ مستقبل منفی تاکید کا معنی دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تم سے راضی ہوتے ہی نہیں یہود و نصارا، ہرگز راضی نہیں ہوتے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کرو۔ یہود و نصارا صرف اسی وقت آپ کے دوست ہوں گے، راضی ہوں گے، جبکہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں۔ تو قرآن میں متعدد جگہوں پر یہود و نصارا کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ کیا کیا جائے، اگر ہم یہودی بن کے جاتے ہیں تو معاملہ تو پڑھے گا، کیونکہ قرآن میں 1-2 آیت نہیں، درجنوں آیت ہے جس میں یہودیوں کی مکاریاں، ان کی بیماریاں، ان کی شیطانی حرکتیں، اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ پر ہے۔ قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وہ کرے۔ تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سما، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سما، یہ بڑا چالاک مکار یہودی تھا۔ اس نے بیٹھا، وہ آیا مدینہ آنے کے بعد مدینے کی hardly a 3 kilometers street.
کہ ہم ان کے بیچ میں ٹھیکداری کیسے لاؤں. اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے, یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن سبا نے مدینے کے لوگوں سے مل کر کے پتا کیا کہ یہاں پہ کون سا کھیل کھیلا جائے جس سے مسلمان دو گروہ میں بڑھیں. تو لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو خیال یہ تھا کہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں, لیکن وہ بنے نہیں, اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو بنایا نہیں. تو یہ کھیل تم کھیل سکتے ہو کہ حب علی کا دعویٰ ہو, اس کا علی کی محبت کا ایسا ہو رہا. بس اس کے دوسرے دن سے وہ کام شروع کر دیا, یا علی یا علی یا علی یا علی, علی ایسے ہے, علی ایسے ہے, علی ایسے ہے, علی ایسے ہے. ٹھیک ہے, اب جو فکری بات ہے کہ چار معاملہ ہے, اگر کوئی کسی سے محبت کرتے ہیں, کوئی کسی سے محبت کرتے ہیں, تو جو جس کے بعد محبت کرتے ہیں ان سے وہ متاثر ہوتا ہے. اس طرح سے انہوں نے گروہ بندی کا راز کیا, اور لوگوں کے بیچ میں خرافات کو فروغ دینے کے لیے جتنی اس کی طاقت تھی وہ پوری طاقت لگائی. کہا کہ حضرت عثمان غنی مال میں ایمان لے کر کے آئے, حضرت علی تو بچپنے سے ایمان لے کر کے آئے. کہا حضرت علی تو حضور کے داماد ہے. اس طرح کی جتنی باتیں ہونی تھی, لہذا خلافت کا اقتدار حضرت علی ہونا چاہیے. کھیل کھیل دیا, اب پورے مدینے میں انہوں نے ترجیح ہوا چھوڑ. جب اس کی خبر وہاں کے بااثر لوگوں کو ملی, قبل اس کے کہ عبداللہ بن سبا پر کارروائی ہوگی, وہ وہاں سے رفع چکر ہو گیا, بصرہ ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ پھر وہاں کو اسی طرح سے ماحول بنایا, اور ماحول بنا کر کے پھر وہاں پر کارروائی ہوگی. وہاں سے نکل کے کوفہ جانا, اور کوفہ جانے کے بعد پھر اس نے اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک بڑی جماعت کو تیار کر لیا. اس لیے مسلمان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ کام کے کچے بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی خبر لا کے دے تو ایک مسلمان کا کام یہ بنتا ہے کہ اس خبر کی وہ تحقیق کرے. کیا کرے؟ یہ نہیں کہ جس نے خبر دی بس اس خبر کو مان لیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوفہ میں ایک بڑی جماعت تیار کی گئی, اور پھر وہاں کارروائی ہونے سے پہلے وہ عبداللہ بن سبا مصر بھاگ گئے. اس طرح سے مدینہ سے بصرہ, بصرہ سے کوفہ, کوفہ سے مصر, یہ پورا اس میں گھوما, اور ہر جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ 6 سالہ مدت کی شہرت تھی اس تمام کو اس نے دیا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے, آدمی جب کسی ذات کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی بات کو وہ نہیں پائے گا. آپ کی نظر میں جب ہمگی پر معاوضہ نہیں ہے تو ہماری بات مانے گا نہیں مانے. تو عبداللہ بن سبا نے جب حضرت عثمان غنی کی ذات کو داغدار کرنے کے لیے پوری کوشش کر ڈالی, تو حضرت عثمان غنی کی شخصیت بعض اہل تشیع یعنی شیعان علی کے سامنے مخدوش ہو گئی. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کے اوپر کے حالات کے تناظر میں اٹیک ہوا ہے قبائلیوں کا, تو اس اٹیک میں حضرت
محمد بن ابو بکر نے کی، دیگر اجلہ صحابہ کے بچوں نے کی، خود غلامان عثمان نے کی، لیکن چونکہ ذات جب مجروح ہو جاتی ہے تو بات نہیں ہوتی۔ ہزار کوششیں کرنے کے باوجود حضرت عثمان کی بات کو نہیں مانی گئی، اور وہ دن آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں ظالموں نے گھس کر شہید کیا، اور 3 دن تک وہ پیاسے تڑپتے رہے۔ یہ کون عثمان؟ یہ وہی عثمان ہے جنہوں نے مدینے میں جگہ جگہ پر کنواں بنایا، جس کو سنائے کے کنویں کا پانی اس زمانے کے مسافروں نے پیا، یتیموں نے پیا، بیواؤں نے پیا، اجیلا صحابہ نے پیا، صحابہ کے بعد تابعین پیتے رہے، تابعین پیتے رہے، مؤرخ لکھتے ہیں، تاریخ مدینہ کا مصنف لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ایسے ایسے کنویں تھے، ایسے ایسے کنویں تھے کہ آج بھی ان کنووں میں پانی جاری ہے، اور کائنات پانی پیتی ہے، سورہ قیامت تک پیتی رہے گی۔ ذرا سوچو، جس عثمان کے پورے ہوئے کنووں سے کائنات پانی پیتی ہو، وہ عثمان اپنے گھر میں ایک قطرہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کے بعد سے کہیں پلٹک ہے کہ تدبیر کیا ہے، لوگوں کو سنائے کیسے۔ تو ہم نے جو تاریخیں پڑھی ان تاریخ میں ہم نے کس نتیجے پہ پہنچی کہ ذاتوں کو مجروح کرنے کا سلسلہ لوگ پہلے شروع کرتے ہیں، پھر ذات جب مجروح ہو جائے تو پھر ان کی باتیں یوں ہی مجروح ہوتا۔ یہی طریقہ حضور کے ساتھ تو ہوا، اور آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ حضور کے ذات کو نشانہ بنا، حضور کی بات کو نہیں، حدیث کو نہیں، ذات کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اتنے کنویں کھودے، وہ اپنے گھر میں قطرے پانی کے لیے اپنے شہر میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی حکومت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں تڑپتے رہے پانی پینے کے لیے، کسی نے پانی نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 12 سال حکومت کرنے والا حاکم ہوا، ایک قطرہ پانی پیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی وہ عظیم شخصیت کا نام ہے۔ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر دوسرے شخص تشریف لائے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ دروازے پہ آواز دی گئی، کہا کون؟ کہا عثمان۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد آئے آپ کے سسر؟ حضرت ابوبکر صدیق میرے والد آئے آپ کے سسر، وہ آئے آپ نے بات اٹھے نہیں۔ حضرت عثمان کا نام سن کے آپ ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شرمیلی شخصیت کا نام ہے جن سے میں تو نہیں، صرف میں ہی نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کا نام عثمان۔ ایک جنگ کا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس میں مال و زر ختم ہو گیا، کوئی پیسہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر
खबर मिली, बारगाह रसूल में आए, रसूल ने फरमाया उस्मान मुसलमानों की हालत खराब है। कहा या रसूलुल्लाह, उस्मान का माल इसलिए है कि मेरा खुदा कुरान पाक की आयत है नबी ने फरमाया अल्लाह बिल्लैल व नहार सिर्फ व अलानियतन फलहुम अजर इंदा रब्बिहिम। वो लोग जो रात में खर्च करते हैं, दिन में खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं, ये वही लोग हैं जिनने हज़रत उस्मान गनी का हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूलल्लाह क्या चाहिए? हज़रत उस्मान गनी को आका ने फरमाया कि तुम खुद मुआयना कर लो। उन्होंने 100 वोट दिया, कहा और जरूरत है 200 वोट, और जरूरत है 300 वोट, और जरूरत है 400 वोट, और जरूरत है 500 वोट, और जरूरत है 600 वोट, यहाँ तक के 1000 वोट हज़रत उस्मान गनी के बारगाह में सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत खुदाए करबला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 1000 वोट 1000 वोट किसी ने कहा उस्मान तुम्हें 1000 वोट देने की जरूरत क्या थी? कहा कि मदीने में माल नहीं है। कहा अरे माल नहीं है तो स्टॉक करो। क्या करो? आज पूरे देश के अंदर ये ऐलान हो जाए कि चावल का स्टॉक खत्म होने वाला है, तो जो बड़े बड़े डीलर पैसे वाले हैं वो सबसे पहले ये करेंगे कि अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करें और कहेंगे कि जब फिर इसे निकालने की बारी आएगी हम 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचेंगे। क्योंकि जब शॉर्टेज हो जाएगा, आपने कोविड-19 में देखा है कि जो चीज 100 रुपए की थी वो 1000, जो टैक्सी फेयर 2 किलोमीटर था 5,000 लोगों ने दिया है, जो ऑक्सीजन 2-2,500 का था लोगों ने 10,000 दिया है, जो इंजेक्शन हज़रत उस्मान गनी से लोगों ने कहा उस्मान गनी के तहत सारी है और तुम्हारे पास माल है, ऐसा करो कि माल को इन्वेस्ट करो और करने के बाद में फिर जब पूरा खत्म हो जाए तो उसके जरिए से तुम एक जायज तिजारत करो। हज़रत उस्मान गनी ने पूरे शहर में ऐलान फरमा दिया ऐ लोगों जिसके घर में माल ना हो कि मेरे पास आए लेकर के जाए खाए। उस जमाने के जो चंद लोग थे जो चाह रहे थे कि पूरा मार्केट ब्लॉक हो जाए, वो भागते हुए आए, कहा ऐसा आपने क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि दुनिया की हर तिजारत से बेहतर तिजारत है जन्नत की तिजारत। और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा दुनिया की हर तिजारत से बेहतर तिजारत है जन्नत की। अगर मैं आज अपने माल के जरिए से मुसलमानों के घरों को बर्बाद कर दूंगा, वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तड़पेंगे, माल के खून पीत कमाई हुई दौलत को बटोरने के लिए अपने स्टॉक को चाहे बढ़ाऊंगा, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाएगी। लेकिन क़यामत में जब मेरे आका दोनों आलम के दाता उनको मुसलमान आलम पूरे अपने सब कुछ देंगे। उस्मान बताओ मैं तुम्हें दौलत दिया था, अपने भाई की मदद के लिए दिया था, मैंने तुम्हें दौलत दी थी, तुम्हारे भाई की मदद होनी चाहिए थी, तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें सहारा करना था, लेकिन उस्मान तुमने अपने दौलत के जरिए से उस वक्त के माल का स्टॉक कर दिया था। मेरे आका को मैं क्या दिखाऊंगा? ऐ लोगों मुझे घर में सुनाए कर दो और ऐलान कर दो
नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूलुल्लाह, या हज़रत, जिंदाबाद, शुहदाए करबला, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। आखिरत काफी है, ये उस्मान गनी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी उनके निकाह में इंतकाल हुई। फिर दूसरी बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर ने कहा, और नबी लिखते हैं जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम जो आए, और अंबियाए किराम में से जिन नबियों ने शादियां की, जिनके बच्चे हुए, बेटे हुए, बेटियां हुई, और जिनकी बेटियां हुई, उन्होंने अपनी बेटियों की जो शादियां कराई, उन पैगंबरों में से कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी उम्मत में किसी एक मर्द को अपनी दो बेटियां अता की हो। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर, उनकी शख्सियत पर, उनकी शान करामत पर, उनकी शान सहाबत पर, उनकी शान दरियादिली पर, उनके शान शराफत पर, उनके शान शर्म व हया पर कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी दिया, वो बेटी इंतकाल कर गई, दूसरी बेटी का जमाना आया, हुजूर ने अपनी बेटी अता फरमाया। किसी ने किसी से ये सवाल पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह, आपने एक बेटी दिया, वो बेटी इंतकाल कर गई, तो अब दूसरी बेटी देने की जरूरत क्या थी? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि उस्मान दुनिया ज़मीन पर उस मर्दे का हया का नाम है, उस्मान दुनिया ज़मीन पर उस मर्दे का नाम है। अगर मेरी एक बेटी नहीं, एक एक करके 100 बेटियां होती और एक एक करके 100 मर जाती, फिर मैं अपनी बेटी उस्मान को देता। सुभान अल्लाह। तो सारा आया दूर को सरकार से हमारे काली शेख साहब को ऐसे ऐसे अशआर हैं, और आला हज़रत ने इसको पूरा पूरा पसंद किया। ये हज़रत उस्मान गनी के फज़ाइल, कुरान के बारे में इख्तिलाफ हुआ कि कुरान चूंकि जो गुज़रा था, उस जमाने में ये कागज तो मौजूद था। कुरान जैसे नाज़िल होता, कहीं पत्थर में लिख दिया जाता, कहीं चमड़ी में लिख दिया जाता, कहीं दीवार में लिख दिया जाता। ये कुरान को जब जमा किया गया, तो जमा करने में बड़ी मेहनत की गई, लेकिन उस जमा के दौरान मुमकिन था कि बड़ा क्रिटिकल एरिया होता है इसका, तो लोगों में इख्तिलाफ हुआ कि ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े। हज़रत उस्मान गनी ने तमाम कुरानों को जमा किया, और सब को जमा करने के बाद उस वक्त के जो अजिल्ला हुफ़ाज़ किराम थे, उन हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी में उसी कुरान को बाकी रखा जिस कुरान को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने रखा। ये उनका अजीम कारनामा है। अहले इस्लाम पर बड़ा एहसान है उनका। हज़रत उस्मान गनी ने अब रूए ज़मीन पर जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, उस कुरान को मज़हब उस्मानी कहा जाएगा। ये हज़रत उस्मान गनी की बड़ी अजीम खिदमत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, तो उनके दौर तक अज़ान जो जुमा के वक्त होती है 2 अज़ान, जुमा के वक्त कितनी अज़ान होती है? 2। पहले 1 और फिर मिंबर पर। तो असल अज़ान है जो मिंबर पर की जाती है, इमाम जब खुतबे पर होता है, वो असल अज़ान है।
اور اس سے پہلے جو اذان دی جاتی تھی وہ اصل اذان نہیں، اس اذان کو حضرت عثمان غنی نے ایجاد کیا۔ کیوں کہ مسلمان کاروبار میں بزی ہے، تجارت میں بزی ہے، مصروف ہے، اس لیے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اگر یہی اذان باقی رہتی تو جب اذان کی آواز جاتی خطبہ بھی ہو جاتا، نماز بھی ہو جاتی، ہزاروں ہزار لاکھوں کروڑوں لوگ ممکن ہے یا ممکن تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھتا۔ اگر ایک اذان رہتی چونکہ اب آزاد پھیل چکا تھا، بڑی تعداد میں مسلمان بڑھ چکے تھے، مسلمان پھل رہے تھے، مسلمان پھول رہے تھے، تجارت کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی نے ایک شاندار ایجاد قائم کیا کہ لوگوں اس اذان اصلی سے پہلے ایک اذان کا اضافہ کر دو تاکہ اس اذان کو سننے کے بعد جو لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کھیت میں لگے ہیں، تجارت میں لگے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، وہ ریڈی ہو جائے اور یہ اذان سے پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جمع ہو جائے اور پھر جب اذان دی جائے تو مسلمان پھر کے اللہ کی بات کریں۔ پھر جو دیکھو کتنی اچھی ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، اور جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس چیز کی خبر پہنچی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے توازہ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں توازہ نہیں ہوئی، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن توازہ نہیں ہوئی، یہ عثمان نے جو اعجاز کیا، اس اعجاز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا چونکہ اس میں اچھائی ہے، میری رائے ہی نہیں بلکہ میرا عمل وہی ہے جو عثمان کا، میرا عمل وہی ہے جو عثمان کا عمل ہے، اور یہ صرف قول سے نہیں بلکہ پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، اپنے ان کے بیٹے عمل کرتے رہے، ان کے خاندان والے عمل کرتے رہے، ان کے دیگر صاحبان عمل کرتے رہے، نسل دوبارہ نسل آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک عمل ہوتا رہے گا، اور اس ہمارے عمل کے بدلے میں جتنے لوگ مسجد میں آتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد کی طرف توجہ کریں گے، سب کا ثواب حضرت عثمان غنی کو ملتا ہے۔ اور تو بولے سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیل شخصیت کا نام ہے جن کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، روئے زمین پر جب تک مسلمان ہوتے ان کے ایجاد کی ہوئی چیزوں پر، ان کے طریقے پر لوگ چلتے رہیں گے، وہ عثمان غنی رضی اللہ Salam
जलवे शान कुदरत में लाखों सलाम मुस्तफा के लाखों सलाम उनके लाखों दुरूद में लाखों सलाम का है हर रजा السلام عليك يا